ایک دفعہ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ تیرے لیے اس میں بھلائی ضرور ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور بہتر ہوگی۔ یہ سن کر بیٹا کہنے لگا، ابا جان، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ گیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمایا ہے، آؤ ہم اس پیغمبر علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو ضرور تقویت پہنچے گی۔ بیٹا بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی زوروں پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی، ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا۔ خچر تھک چکے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت حکیم لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی سفر کرنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت لقمان کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو اچانک ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ شدت تکلیف سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ رونے لگے۔ آپ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب بیٹے کے رخسار پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگ گئے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بھلا کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کو میرا اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے بھلا کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر جب حضرت لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ دل ہی دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن وہ اب کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کوئی بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ ایک شخص دور سے آتا نظر آیا، جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید امامہ سر پر سجائے، گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب آ گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ عرض کیا، جی ہاں میں لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ کہا، ہاں مجھے ہی حکیم کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں
जिब्रील हूँ और मुझे सिर्फ अंबियाए कराम और मुकर्रब फरिश्ते ही देख सकते हैं, इस वजह से मैं तुझे नज़र नहीं आ रहा हूँ। सुनो, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं फलां बस्ती के लोगों को ज़मीन में धंसा दूँ। मुझे खबर दी गई कि तुम दोनों भी इस शहर की तरफ आ रहे हो, तो मैंने अपने पाक परवरदिगार से दुआ की कि वो तुम्हें इस शहर में जाने से रोक दे, लिहाजा उसने तुम्हें इस आजमाइश में डाल दिया और तेरे बेटे के पाँव में हड्डी चुभ गई। इस तरह तुम इस छोटी मुसीबत की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत यानी ज़मीन में धंसने से बच गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि अल्लाह के काम में ज़रूर कोई ना कोई हमारे लिए हिकमत पोशीदा ज़रूर होती है, चाहे वो हमारे ऊपर आने वाली मुसीबत ही क्यों ना हो। बस हमने सिर्फ अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करना है और राज़ी बारज़ा रहना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।